ٹاٹا بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دہمی جماعت سندھ طلباء و طالبات میں قسم خطب تھی کہ زانان کہ رات کر گرامر پورشن آسان پگہ ایگزام پرسنے تمیک اس گۄڈنیُک سوال اوس لکھت اس رات خالی جگہیں پر کیجیے یعنی پٮ۪ٹھ کِنۍ چھِ الفاظ دِتھ آسان اور بۄنہٕ کِنۍ چھِ خٲلی جایہِ دِتھ آسان اور یِمے الفاظ چھِ سانہِ نثری سبقو منٛز کڑنہٕ یِوان چھِ اور تِمے چھِ پٮ۪وان تِمن خٲلی جاین منٛز بَرٕنۍ اور وٕنکٮ۪نس چھِ اَسہِ بیٛاکھ سوال اکھ یتھ منٛز پرژھنہٕ چھِ یِوان تتہِ چھِ آسان کینٛہہ جملہٕ دِتھ مثال کے طور پر وہاں پہ اس طرح دیا گیا ہوتا ہے جب وہ آئیں گے تو مجھے اطلاع دینا جب وہ آئیں گے تو مجھے اطلاع دینا ماشاء اللہ میں بھی آؤں گا ماشاء اللہ میں بھی آؤں گا مگر مجھے حکم ملنا چاہیے اس طریقے سے وہاں پہ دو جملے یا تین جملے لکھے ہوتے ہیں جس طرح یہاں پہ جب وہ آئیں گی تو مجھے اطلاع دینا ماشاء اللہ میں بھی آؤں گا مگر مجھے حکم ملنا چاہیے اور اس کے نیچے لکھا اس طرح لکھا ہوتا ہے ان جملوں میں اس طرح آپ دھیان رکھنا جب اس طرح یہ انورٹڈ کاماز میں ہوتا ہے واو میں جب تو ماشاء اللہ اور مگر کس قسم کے حروف ہیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ان جملوں میں یہ میرے جملوں میں جب تو ماشاء اللہ اور مگر یہ آپ دیکھیے جو انورٹ کاماز میں یہ الفاظ ہوتے ہیں جو لفظ ہوتے ہیں انورٹ کاماز میں انہیں کے بارے میں بتانا ہے کس قسم کے حروف ہیں چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے ہم نے 10ویں جماعت کی جو کتاب ہے اس میں بہارستانی اردو میں آسمان پھول اور لہو جو پڑھا ہے ایک افسانہ ہم نے پڑھا ہے نور شاہ صاحب نے لکھا ہے اس کے لاسٹ میں ہم نے حروف کی قسمیں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آپ کو لکھایا بھی ہے مثال کے طور پر حروف جار حروف افہام حروف شرط حروف جزا حروف اطلاق حروف علت حروف استثناء حروف تحسین حروف تعصب یہ تمام حروف کی تعریف آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کس حروف کو یعنی کون سا حروف مثال کے طور پر آپ کو اگر پوچھا جائے گا حروف استثناء یعنی وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں مثلا ما سوائے پھر بن میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ سب دعوت پہ آ جانا ما سوائے اقبال کے آپ سب کلاس روم میں کھڑے ہو جائیے ما سوائے علی کے یعنی جو ما سوا ہم نے استعمال کرتے ہیں اس نے ہم نے علی کو الگ کیا ہے اقبال کو الگ کیا ہے یعنی اس طریقے سے آپ کو میں نے یہ جو جملے جو اقسام سمجھائے ہیں اگر کسی بھی لڑکی کو ابھی بھی ان میں تھوڑی پریشانی ہے وہ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 59 اپنے سامنے رکھیں اور وہاں پر ان حروفوں کی جو تعریف بھی دی گئی ہے اور یہاں پر میرا جو آج کا جو سوال ہے یہ گرامر کا دوسرا سوال ہوتا ہے اور اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان حروف کے بارے میں آپ کو بتائیے یہ کس قسم کے حروف ہیں مثال کے طور پر یہ سوال نمبر 10 ہے اور اس کا پارٹ نمبر B ہے آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے ایگزامینیشن میں جواب لکھنا آپ کو اس طریقے سے جواب اس طرح سے لکھنا ہے سوال
نمبر 10 پارٹ بی، اس کا جواب اس طریقے سے ہے۔ اب آپ کو بتانا ہے جب، اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے جب، آگے لکھنا ہے کیا کس قسم کا حروف ہے، تو آگے لکھنا ہے کس قسم کا حروف ہے، ماشاء اللہ، آگے لکھنا ہے کس قسم کا حروف ہے، مگر آگے لکھنا ہے کس قسم کا حروف ہے، جب، حروف شرط، حروف شرط، تو حروف جزا، یعنی وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں، وہ حروف جو شرط کے جواب میں جب وہ آ جائے تو تب یہ سب حروف جزا میں آتے ہیں، جب اگر یہ سب کس میں آتے ہیں، حروف شرط میں آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ماشاء اللہ حروف انبساط، اور مگر جو ہے یہ حروف استدراک ہے، حروف استدراک۔ یہ جو 4 مارکس ہیں یہ آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، جب آپ کو حروف کی تعریف پتہ ہوگی، جب آپ کو معلوم ہے حروف انبساط کس سے کہتے ہیں، حروف استدراک کس سے کہتے ہیں، حروف جزا، حروف شرط، حروف علت، حروف افہام، حروف جواب، حروف عطف، حروف اضافت، سب چیزیں آپ کو جب پتہ ہوں گی تب جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں، تبھی جا کے آپ یہ 4 مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے سامنے ایک دو چار جملے دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان جملوں میں چند الفاظ جو واوین میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ کس قسم کے حروف ہیں، حروف جار ہے، حروف علت ہے، حروف عطف ہے، حروف تحسین ہے، حروف آفرین ہے، حروف انبساط ہے، حروف شرط ہے، حروف جزا ہے، کیا ہے کس قسم کے حروف ہیں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے، تبھی آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ ان کو حروف کی اقسام کو آپ کو پتہ ہوگی اور ان کی تعریف پتہ ہوگی۔ میں نے آپ کو لکھایا بھی ہے، میں نے آپ کو سمجھایا بھی ہے، اور اگر کسی لڑکے نے ابھی بھی لکھنے سے قاصر ہے، سمجھنے قاصر ہے، وہ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 69 اپنے سامنے رکھے اور ان حروفوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلاسٹ ایگزام میں دوسرا گرامر کا سوال یہی پوچھا جاتا ہے کہ حروف کے بارے میں بتائیے یہ کس قسم کے حروف ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، باقی بس